السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، محسن بیگ کی گرفتاری عمل میں کیسے آئی، پیچھے کہانی کیا ہے، کس کے حکم پر محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد جو ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا، یہ کس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کس کو کیا پیغام تھا۔ جرنلسٹوں کی گرفتاری کوئی پہلی بات نہیں ہے، تشدد بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، اظہار رائے کی آزادی کی خاطر جرنلسٹ میدان عمل میں رہے ہیں، اور آج جو کنڈیشنل قسم کی، مشروط قسم کی ایک آزادی صحافت ہمیں نصیب ہے، یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی، اس کے لیے ایک لمبی جد و جہد ہے۔ بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے، ان کی گرفتاریاں ہوئیں، بہت سارے لوگوں کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ کریڈٹ لیتے بھی ہیں، لیکن میرٹ کے اوپر بہت سارے لوگ اس قابل ہیں کہ جن کا نام تاریخ کے اندر ایک عزت اور احترام سے اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے لیا جاتا رہے گا۔ محسن بیگ کو حکومت نے ظاہر گرفتار کیا، اس پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اوپینین تھوڑی سی تقسیم نظر آتی ہے۔ کچھ حضرات کی ایک عادت بن گئی ہے، وہ ہوتے تو جرنلسٹ ہی ہیں، لیکن ناکام قسم کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر، کسی کی شکل اچھی دیکھ کر، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کر وہ خواہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محسن بیگ صاحب کو، ہمارے جرنلسٹ بھائی، وہ جرنلسٹ ماننے کو تیار نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے وہ ظاہر ہے منہ نہیں لگاتا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو سلام نہیں کرتا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوگا، اس کی ایک اپنی کلاس ہے۔ پھر ہماری ایک اور بڑی عجیب عادت ہو گئی ہے کہ جس طرح مکھی پورے جسم کے اندر ڈھونڈ کے جو گند والی جگہ ہوتی ہے، جہاں سے خون یا پیپ بہہ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہے، ہم نے بھی آپریشن کلین اپ کر کے بری ترین جو جگہ ہوتی ہے، یا برا ترین جو کریکٹر کا حصہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے، پھر اس پہ بحث کرنی ہوتی ہے، اور پھر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ شخص تو پوری طرح سے انسان ہی نہیں ہے، جرنلسٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر، اس طرح کے کمنٹس سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، پاس آن ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات کرنے پہ مجبور ہوا۔ محسن بیگ 2-2.5-3 دہائیوں سے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، ایک نیوز ایجنسی چلا رہے ہیں، ایک اخبار کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک باقاعدہ کنٹریبیوشن ہے، وہ لکھتے بھی ہیں، وہ باہر کے اخباروں کے لیے ایک عرصہ دراز سے لکھ رہے ہیں، وہ پاکستان کے اخباروں کے لیے لکھتے رہے، وہ ٹی وی پروگرامز کا ایک پرماننٹ حصہ رہے ہیں، وہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے بھی مختلف شخصیات، مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے۔ یہی عمران خان جس کے دور میں محسن کو یہ پھینٹی چڑھائی گئی، مارا گیا، تشدد کیا گیا، بدترین تشدد کیا گیا، اسی عمران خان کے لیے، اسی پارٹی کے لیے محسن بیگ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ لوگوں سے گالیاں کھائیں، لوگوں سے باتیں سنی، اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا۔ عمران خان کو کئی مواقع کے اوپر اس نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، اور کئی موقع پہ اوپر کیا بھی، بہت سے مواقع کے اوپر بہت سے اچھی ایڈوائسز دی۔ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے اس کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے۔ پی ٹی آئی کو بہت سارے لوگوں نے لانے میں ایک رول پلے کیا، محسن بیگ کا اس میں بھی رول جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو تھوڑے سائیڈ لائن کے پہلو ہیں جن کا اس واقعہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ وہ پہلو بھی سامنے آ جائے، چونکہ میڈیا کا ایک سیکشن اس کو کرٹیسائز بھی کر رہا ہے۔ اب بات آ گئی کہ یہ سارا کچھ ہوا کیا۔ محسن بیگ صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری میں اتنی عجلت اور سارا عمل انتہائی مشکوک، یعنی ایف آئی اے اور پولیس کی کوارڈینیشن نہ ہونے کے برابر۔ ایف آئی اے کی ٹیم نے متعلقہ تھانے کو بعد میں آگاہ کیا، یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ محسن بیگ صاحب کے گھر میں چھاپا پیلٹ مارا گیا، وہاں پہ ایک ہراسمنٹ پیدا کی گئی، وہاں پہ عجیب و غریب کیفیت پیدا کی گئی۔ اس کے بعد 9 بجے ایف آئی آر درج ہوئی لاہور میں، 9:30 بجے وہ ڈسپیچ ہو جاتی ہے تفتیشی کو ایف آئی آر۔
اب یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ لاہور میں ایف آئی آر درج کیوں ہوئی، چونکہ اسلام آباد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ کسی جرنلسٹ کو سائبر کرائم کے حوالے سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا کوشش کی گئی کہ اسلام آباد کی جو سیکشن سے باہر لاہور میں ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب لاہور میں ہمارے ایک بھائی دوست بابر بخت قریشی صاحب ہیں، جو پہلے بھی 3-4 جرنلسٹوں کے ساتھ اسی طرح کا ایک ہاتھ کر چکے ہیں، جس میں رضوان رضی صاحب ہے، جس میں عمران شفقت ہے، عامر میر ہے، یا باقی 2-3 اور لوگ ہیں، اور اینڈ آف دی ڈے پھر اس پہ بھی سبکی ہوئی، بدنامی ہوئی ادارے کی، اور ان کے موبائلوں سے، ان کے پاس سے، ان کے لیپ ٹاپ سے کچھ نہیں نکلا۔ گرفتاریاں اس طرح کی گئیں جیسے بہت بڑے دہشت گرد پکڑ لیے، اور اوپر تک ظاہر ہے بتایا بھی گیا، کسی کے نا کی تسکین بھی ہوئی ہوگی، لیکن پریکٹیکلی اس میں وہ چیز جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا۔ محسن بیگ صاحب کو بھی پہلے گرفتار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کے پاس سے کچھ چیزیں ایسی نکل آئیں جس کی بنیاد کے اوپر ایف آئی آر درج کی جا سکے۔ اب ایک ٹیکنیکل ایشو اور ہے، وہ یہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر کوئی شخص بھی تجزیہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، ٹی وی کو چونکہ ریگولیٹ کر رہا ہے پیمرا، اور پیمرا میں لائسنس ہوتا ہے ٹی وی کا، جس چیز کا لائسنس جس ادارے کے پاس ہوگا جو ریگولیٹ کرے گا، صرف وہاں پہ وہی پوچھ سکتا ہے۔ یعنی پیمرا تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، ٹی وی کو جرمانہ کر سکتا ہے، بند کر سکتا ہے، پروسیڈنگ کر سکتا ہے، نوٹس دے سکتا ہے، جو کہ اس کیس میں نوٹس پہلے سے پیمرا دے چکا ہے، اس پہ بھی علیحدہ سے کارروائی چل رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایف آئی اے اس میں انٹروین کرے اور ایف آئی اے جا کے مقدمہ درج کر دے سائبر کرائم کا، یہ ویسے ہی غیر قانونی ہے۔ اور دوسری بات اس میں اگر یہ شامل آپ کر لیں کہ جی اس لیے مقدمہ درج ہوا ہے کہ اس کا کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، وہ بھی اس میں نہیں آتا۔ آپ ایف آئی اے کے سارے لاز پڑھ لیں، اور پھر جس طرح اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا، اور جس طرح پھر کورٹ نے اس پہ ریمارکس دیے کہ یہ سارا عمل ہی مشکوک ہے اور یہ غیر قانونی ہے، پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں اے ٹی سی اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا سہارا لیا گیا، اور وہاں پہ منصوبہ بندی کی گئی، اور وہاں پہ گن لہرانے اور سر عام فائرنگ کرنے کا ایک الگ سے مقدمہ قائم کر دیا گیا، تاکہ اب محسن بیگ صاحب آ گئے ہیں، بیلف بھی آ گیا، کورٹ بھی انوالو ہو گئی، جرنلسٹ بھی ایکٹیو ہو گئے، میڈیا بھی آ گیا، تو لہٰذا اب گورنمنٹ کی سبکی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اب چھوڑنا نہیں، ضد آ گئی، انا آ گئی، اور انا اور ضد کس کی ہے، یہ امپورٹنٹ ایک ایریا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتے رہے، وہاں سے مانیٹرنگ ہوتی رہی، اور مراد علی صاحب جو نمبر 1 وزیر ہیں، جن کو اپریسیشن لیٹر بھی ملا ہے، ان کی درخواست کے اوپر ظاہر ہے یہ کارروائی ہوئی ہے ساری، تو اس میں اوپر لیول سے یہ چیزیں نیچے تک آئیں، اور ہنگامی طور پہ پولیس بھی، ایف آئی اے بھی، سارے لوگ متحرک ہوئے، اور اس کے بعد محسن بیگ صاحب کے گھر اس طرح حملہ کیا گیا جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑنا ہے۔ حالانکہ سمپل اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ ہے، وہ خود بھی آنے کو تیار تھا، وہ آ سکتا تھا، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، اس نے کہاں جانا ہے، نہ بیرون ملک جا سکتا تھا، نہ سوات میں جا کے طالبان کی طرح چھپ سکتا تھا۔ وہ ایک پرامیننٹ آدمی ہے، ایک ریسپیکٹیبل آدمی ہے، اسلام آباد میں وہ رہتا ہے، 2-3 اداروں کا ہیڈ ہے، اس کے علاوہ اس کے بزنسز ہیں، تو وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو آپ نے جب مقدمہ درج کر لیا تو اس کو موقع دیتے، وہ ضمانت کرواتا، وہ کوٹا بلاک کو فیس کرتا، لیکن جس طرح چھاپا مارا گیا، جس طرح مس ہینڈل کیا گیا سارے معاملے کو، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ تھا۔ اور حالانکہ محسن بیگ صاحب نے کو بہت زیادہ کچھ سخت باتیں نہیں کی، انہوں نے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ جی آپ کتاب پڑھ لیں۔ اب ریحام خان کی کتاب موجود ہے مارکیٹ میں، اس کو اٹھا لیا گیا، کافی کاپیاں اس کی اٹھائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود نیٹ کے اوپر موجود ہے، کورٹ میں موجود ہے۔ ریحام خان صاحبہ جگہ جگہ میٹنگز کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، عملی سیاست میں آنے کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور وہ 23 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے سامنے ہوں گی۔ عمران خان صاحب کی وہ پہلے بھی کلاس لیتی رہی ہیں، اب پھر بھی لیں گی، اور وہ سخت گرم بیان بھی دے رہی ہیں۔ اس کو کوئی شخص نہیں پوچھ رہا، نہ سو کر رہا ہے، نہ اس کو گرفتار کر رہا ہے، نہ ایف آئی اے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ سارے الزام لگائے تو کیوں لگائے۔ ہو سکتا ہے
ان کے پاس کوئی مواد ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوں، کوئی ویڈیوز ہوں جس کی روشنی میں وہ دعویٰ کر رہی ہے. تو اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو اس نے کہا ہے، اگر غلط ہے تو اس کو سو کیا جائے، اس کو پکڑا جائے. اگر ٹھیک ہے تو اس کا ریفرنس کوئی جرنلسٹ اگر دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا قصور ہے. جس طرح یہ سارے معاملے کو ہینڈل کیا گیا، جس طرح بدترین تشدد کیا گیا محسن بیگ کے اوپر تھانے میں رکھ کے، اس کی ناک پہ زخم، منہ پہ زخم، اس کی پسلیاں جو ٹوٹنے کی وہ بات کر رہے ہیں، اس کا میڈیکل تو ہو گیا رات، اس میں بھی چیزیں کچھ آ گئی ہیں، اور بہت بدترین تشدد کیا گیا ایک ایسا سینئر موسٹ جرنلسٹ کے اوپر. اور میں یہ مان اس لیے نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر کا دوست ہو. چلو آج وہ دوست نہیں ہے، اسی ہیلی کاپٹر جہازوں میں پرائم منسٹر کے ساتھ ٹریول کرتا رہا، وہی ساری بیوروکریسی اس کو جانتی ہے. اسلام آباد کا وہ ایسا شخص نہیں ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، سب بچہ بچہ جانتا ہے، بڑے سے بڑا بھی جانتا ہے، وزیر بھی جانتے ہیں، مشیر بھی جانتے ہیں. یہ سارے لوگ اس کے گھر میں پہنچے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کی ٹاپ قیادت سے لے کے قافلے کی ٹاپ قیادت تک، اور جماعت اسلامی، JUI، یہ ساری لیڈرشپ تمام پارٹیز کی، ایون PTI کی، سارے کے سارے لوگ ان کو جانتے ہیں. ایک وقت تھا کہ PTI کے بہت سارے وزیر جا کے شام کو وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ جی ہماری سفارش کریں ہمارے، اور وہ سفارشیں کیا کرتے تھے. تو ایک ایسا شخص جس کی گرفتاری ہو رہی ہے تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی کنسنٹ کے بغیر میں یہ مان نہیں سکتا. لہٰذا جو کچھ ہوا یہ گورنمنٹ کے کیریئر کے اوپر، آزادی صحافت کے اوپر، گورنمنٹ کے جو آزادی صحافت کے دعوے ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سیاہ دبا ہے. اور عمران خان جو مسلسل خاموش ہے سارے معاملے میں، ان کو چاہیے وہ خود انٹروین کریں اور اس سارے معاملے کی وضاحت کریں یہ کیا ہوا. اور مصیبت یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر ہاؤس کی کوئی بات ہو جاتی ہے یا یہ امپریشن چلا جاتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہیں یا ان کی کنسنٹ ہے، تو پھر نیچے سے کوئی شخص بھی ریلیف دینے کو تیار نہیں. پولیس بھی ڈرتی ہے، FIA بھی ڈرتی ہے، وزیر بھی ڈرتے ہیں، مشیر بھی ڈرتے ہیں، کوئی شخص اس پہ رول پلے کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا محسن بیگ صاحب تو ایک جبر سہ گئے، دکھ سہ گئے، مار بھی سہ گئے، وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. لیکن جبر، تاریخ کے جبر کا بھی ایک پرائم منسٹر صاحب جبر ہوتا ہے، اس سے بچیں. بہت شکریہ.